دوستو سبسکرائب کریں ٹیک ایکسپیرینس چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھ سکیں ویڈیوز سب سے پہلے۔ دوستو 5 مہینے پہلے مئی 2018 میں پی ٹی اے نے اعلان کیا تھا کہ جو موبائلز پی ٹی اے کے ساتھ رجسٹرز ہیں وہ چلیں گے، جو رجسٹرز نہیں ہیں وہ بلاک ہو جائیں گے 20 اکتوبر کے بعد۔ تو اب وہ دن آنے والا ہے، تو کیا اس کی صورتحال ہے تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں، تو دیکھتے رہیے یہ ویڈیو اینڈ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ایکسپلینر، میں ہوں اختر۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پی ڈی اے نے اعلان کیا تھا 5ویں مہینے میں کہ جو موبائلز ہمارے ساتھ رجسٹرز ہیں وہ چلیں گے، جو ہمارے ساتھ نہیں رجسٹرڈ وہ نہیں چلیں گے۔ تو اس میں کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور کیا واقعی پی ڈی اے 20 اکتوبر کے بعد اپنے موبائل فونز جو پی ڈی اے کے ساتھ رجسٹرز نہیں ہیں اسے بند کر دے گا؟ تو جیسے کہ آج پرو پاکستانی بلاگ پر بھی آرٹیکل شائع ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ نادرا والوں نے ڈی آئی آر بی ایس سسٹم لانچ کیا ہے۔ ڈی آئی آر بی ایس کا مطلب ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹریشن اینڈ بلاکنگ سسٹم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سے موبائل روزانہ چھینے جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں۔ کئیوں کا آئی ایم ای آئی نمبر فیک ہوتا ہے اور کئیوں کا آئی ایم ای نمبر ڈپلیکیٹ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو پی ڈی اے نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ اسی کے خلاف اٹھایا ہے کہ جو موبائل چوری ہو جاتے ہیں اور جو موبائل امپورٹ ہوتے ہیں چوری ہو کے دوسرے ممالک سے، تو انہیں بند کر دیا جائے۔ جو پی ڈی اے کے ساتھ رجسٹرڈ نمبر ہیں، رجسٹرڈ موبائلز ہیں، اس کو آپ بند نہ کریں۔ ملینز آف موبائلز پاکستان میں 20 اکتوبر کے بعد پی ڈی اے بلاک کر دے گا جو پی ڈی اے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے، رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ تو پی ڈی اے کی طرف سے 20 اکتوبر سے پہلے تک تمام موبائل اسمارٹ فون یوزر اور جی ایس ایم یوزرز کے پاس ایس ایم ایس بھیجے جا رہے ہیں کہ اپنے موبائلز کو چیک کر لیں کہ وہ پی ڈی اے کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جس کے پاس میسیج نہیں جا رہا اس کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے موبائل کو چیک کر لے رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے موبائل خریدا ہوا ہے وہ فیک تو نہیں ہے، پی ڈی اے کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور نہیں ہے۔ اگر رجسٹرڈ نہ ہوا تو پی ڈی اے نے بلاک کر دینا۔ اس کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے اور کیا کیا اس کا مطلب ہے۔ آپ اپنے موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر بذریعہ ایس ایم ایس کر کے بھی بذریعہ ایس ایم ایس بھی تصدیق کر سکتے ہیں کہ پی ڈی اے کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس کی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کا آئی ایم ای آئی نمبر 8484 پہ 8484 پہ سینڈ کرنا ہوگا، جس کے صورت میں آپ کو میسیج آئے گا۔ وہ میسیج کیا آتے ہیں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا کیا میسیج آئیں گے، ان کا کیا کیا مطلب ہے۔ 8484 پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے۔ آئی ایم ای آئی نمبر آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے، اپنے موبائل سے *06# ملانا ہے یا *#06# ملانا ہے، جس سے آپ کے موبائل اسکرین پر آپ کا آئی ایم ای آئی نمبر شو ہو جائے گا۔ شو ہونے کے بعد جو آپ کے پاس نمبر آئے گا آئی ایم ای آئی نمبر، وہ آپ نے 8484 پہ سینڈ کر دینا ہے۔ کچھ دیر بعد کچھ منٹوں میں آپ کو میسیج آ جائے گا آپ کے اس کے مطابق۔ اس کے علاوہ آپ اس کو پلے اسٹور سے ایک ایپ جو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، پی ڈی اے کی آفیشیل ایپ ہے، اس سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ویب سائٹ بھی دی گئی ہے اور اسکرین پہ بھی آپ کو شو کرائی جا رہی ہے پی ڈی اے کی ویب سائٹ، جس سے آپ اپنے موبائل کا چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو 3 ایس ایم ایس دیے جائیں گے۔ پہلا ایس ایم ایس ہوگا آئی ایم ای آئی کمپلینٹ۔ آئی ایم ای آئی کمپلینٹ کا مطلب ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے یہ پی ڈی اے کے ساتھ رجسٹرڈ شدہ ہے۔ میں نے اپنے موبائل سے میسیج سینڈ کیا تھا 8484 پہ، تو اس نے آئی ایم ای آئی کمپلینٹ مجھے میسیج دوبارہ ریسینڈ کیا، آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فارجن کنٹری باہر کی کنٹری سے موبائل بائی کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی پی ڈی اے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ میرا موبائل آئی فون تھا اور میرے پاس سیمسنگ تھا، تو دونوں موبائل پہ میرے میں کمپلینٹ آیا کہ آپ کا موبائل رجسٹرڈ ہے، کیونکہ کمپنی اس کو موبائل کو رجسٹرڈ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور میسیج آ سکتا ہے، دوسرا ویلڈ آئی ایم ای آئی۔ یہ جو آئی ایم ای آئی نمبر ہے یہ فیک نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ موبائل کے ساتھ ملحق ہے، لیکن آپ کا جو نمبر ہے وہ پی ڈی اے سے تصدیق شدہ نہیں ہے۔ جو میسیج آتا ہے وہ میسیج یہ ہے کہ انویلڈ آئی ایم ای آئی نمبر، یعنی جو آپ کا موبائل فون کا آئی ایم ای آئی نمبر ہے وہ پی ٹی اے سے تصدیق شدہ نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ کو یا تو آپ کا فیک ہے یا آپ کا ڈپلیکیٹ ہے۔ اگر فیک یا ڈپلیکیٹ ہوا تو آپ کا موبائل 20 اکتوبر کے بعد چلنے لائق نہیں رہے گا۔
اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو رجسٹر اوور ویلڈ IMEI نمبر ود PTA. تو اس میں نے پورا پاکستانی پہ آرٹیکل پڑھا تھا، انہوں نے جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنے موبائل میں سم کارڈ ڈال کر اسے کسی بھی فرد کو کال کریں 20 اکتوبر سے پہلے تو ہو سکتا ہے آپ کا موبائل کا IMEI نمبر رجسٹرڈ ہو جائے، اور انویلڈ IMEI نمبر ہونے پر آپ کا موبائل بند ہو جائے گا اگر PTA نے اس پہ ایکشن لیا. تو آج تک کے لیے صرف اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے اور ٹیکنالوجی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کے بھی اس سے آگاہی مل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.